یہ کہ دسیوں خواتین جو ہے وہ اس مسئلے میں گرفتار ہیں. یہ اوورال جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ نہیں لگتا کہ ایک دو بندوں کا کام ہوگا. یقیناً اس میں بہت سارے افراد ملوث ہیں. ہم مختلف جگہوں پہ رابطے کر رہے ہیں تو مختلف اور نامز بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک خاتون ہیں ان کے ساتھ جو اس کیس کی وکٹم ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہمیں اپنے اداروں پر پولیس پر اور جو SIT تشکیل دی گئی ہے اس پر ہمیں پورا اعتماد اور پورا بھروسہ. السلام علیکم ویورز، دانش مراد ایک اہم اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوئے. چند روز قبل ایک ویڈیو اسکینڈل جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا اور دیگر جگہوں پر جو ہے وہ اسے ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب کے تھرو یہ جو ہے ویڈیوز وائرل ہوتی گئیں اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہ ویڈیوز وائرل ہوتی گئی. اسی طرح مین اسٹریم میڈیا میں بھی اس پہ بہت چرچا ہوا، ٹاک شوز ہوئے اور دیگر موضوعات پر اس پہ گفتگو ہوتی رہی. سول سوسائٹی، مختلف تنظیمیں، وکلا ونگز اور جو دیگر تنظیمیں ان کی جانب سے اس کی نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ اس میں جو ملوث افراد ہیں، عناصر ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے بھی جو ہے وہ احتجاج کیا گیا اور اپنے جو مطالبات ہیں اس حوالے سے گفتگو کی گئی. اسی اوورال سناریو کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں جو ہے وہ ہزارہ نیشن، ہزارہ کمیونٹی کی جانب سے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا نام جو ہے وہ قومی اصلاحی کمیٹی رکھا گیا ہے، جس کی کنویر علامہ علی حسنین نے ہمیں جوائن کیا ہے. اوورال سچویشن کیا ہے، موجودہ پاسٹ میں کیا ہوا، ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے اور فیوچر میں کیا ہوگا، ان سے اسی حوالے سے اسی موضوع پر ہمیں جوائن کیا علامہ علی حسنین نے. علامہ صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، ہم نے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی، آپ کا وقت لیا. علامہ صاحب کیا کہیں گے، یہ اسکینڈل بنا، اسکینڈل کی صورتحال کیسے دیکھتے ہیں آپ اور آپ کی کمیٹی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. سب سے پہلے تو دانش بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے تھرو بہرحال بعض حقائق کو لوگوں کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے ہم پیش کر سکیں. تو جس طرح آپ نے ایک مختصر اوور ویو اس مسئلے کے حوالے سے بیان کیا عوام کے سامنے اور ناظرین کے سامنے، میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بعض نکات کو بیان کروں گا کہ جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو ایک FIR درج ہوا. جس خاتون کی ویڈیو جو سب سے پہلے سامنے آئی تھی اس کی والدہ کی طرف سے ایک FIR درج ہوا. تو FIR درج ہونے کے بعد بعض نئے نام سامنے آئے، ہدایت اللہ خلجی، اس کا بھائی شانی، اور اس طرح کے 2-3 اور نام بھی سامنے آئے. تو اس کے بعد گرفتاریاں عمل میں آئیں اور ایک گرفتاریوں کے بعد بعض موبائل، لیپ ٹاپس، CCTV کیمراز وغیرہ وہ حراست میں لیے گئے اور انہیں فورنزک رپورٹ کے لیے بھیج دیا گیا. تو اسی کے ساتھ ہی ایک قومی اصلاحی کمیٹی، جس طرح آپ نے بیان بھی کیا کہ ایک کمیٹی بنی جو اس کیس کو پرسو کر رہی ہے. تو ہم مختلف آفیشلز کے ساتھ یہ کمیٹی ملاقات کر رہی ہے. ہم نے CM صاحب کے ساتھ ملاقات کی، IG بلوچستان کے ساتھ ملاقات کی، DIG صاحب کے ساتھ ملاقات کی. تو بہرحال سب نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ شخص جو اس گناؤنی سازش میں جس نے یہ سازش کی ہے اور جو عصمت دری کے ان واقعات میں ملوث ہے، اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی. تو بہرحال ہمارا جو زیادہ ڈیلے ہوا وہ فورنزک رپورٹ کی وجہ سے کافی ڈیلے ہوا کہ وہ موبائلز، لیپ ٹاپس اور CCTV کیمراز جو ہے وہ لاہور پنجاب فورنزک لیب کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ اس کا فورنزک رپورٹ آئے. تو فورنزک رپورٹ الحمدللہ آ چکا ہے، لیکن اسے فائنلائز کرنے کے لیے FIA اسے آخری مراحل میں مرحلہ تکمیل تک پہنچا رہی ہے. تو یہ ہدایت اللہ خلجی، اس کا جوڈیشل بھی ہو گیا، یہ تھانے سے جیل شفٹ ہو گیا، اور 28 کو کہ آج اس کی پہلی کل 27 کل 28 کو اس کی پہلی پیشی ہے. تو اسے پیش کیا جائے گا. لیکن یہ کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، چونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو آئین پاکستان کے خلاف، جو شریعت کے خلاف، جو عقل کے خلاف، جو فطرت کے خلاف، جو اخلاق اور ایتھکس کے خلاف، یہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہے. تو انشاءاللہ اللہ اس بندے کو سخت سے سخت سزا تک پہنچائے گا. علامہ صاحب چند روز قبل آپ نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ یہ آپ کی پریس کانفرنس یہ ہمارے پاس ہے. اس کے پیج نمبر 2 کے پیرا 2 میں ایک پیرا 2 کے تیسرے لائن میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ ویڈیو اسکینڈل میں سامنے آنے والی بچیوں کے علاوہ بھی بڑی تعداد میں خواتین متاثر ہو چکی ہیں. خواتین کا آپ نے ذکر کیا ہے، فیمیلز کے جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس حوالے سے کہ خواتین بھی، جو شادی شدہ خواتین کی آپ بات کر رہی ہیں، کہ وہ خواتین بھی اس میں وہ متاثر ہو چکی ہیں؟
بہرحال خواتین سے مراد یہاں پر فیمیل صنف ہے، بہرحال شادی شدہ غیر شادی شدہ اس کی طرف زیادہ کوئی خاص توجہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ فیمیلز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس مسئلے میں گرفتار ہے اور اس مسئلے کا شکار بن چکی ہے. تو آفیشلز بھی بہرحال بعض باتیں انہوں نے بنائی ہے، جو جب لیپ ٹاپس اور موبائلز ان کے حراست میں آیا، ان کے پاس پہنچا، تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں جو ہے کافی عورتوں اور خواتین کی ویڈیوز جو ہے وہ موجود ہیں. یہاں پر خواتین سے مراد بہرحال عام ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ کی طرف زیادہ اس کا فوکس نہیں ہے، بہرحال مختلف خواتین اور لڑکیاں اس حوالے سے اس کا شکار بن چکی ہیں. اور اس کے علاوہ سر کیس کی تفتیش کے لیے آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کم از کم ہائی کورٹ کے جو ہے وہ جج پر مشتمل. تو ایف آئی اے اس پر تحقیقات کر رہی ہے، پولیس تحقیقات کر رہی ہے، اور جو دیگر ادارے ہیں وہ اپنی تحقیقات کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو ان کی تحقیقات پر کوئی شک ہے، یا ان سے ہٹ کر آپ ایک الگ سے ایک کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ نہیں، ان کی تحقیقات پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں مکمل امید ہے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ ادارے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے انجام دیں گے. بہرحال اپنے اطمینان کے لیے، جس طرح قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں اے اللہ مجھے آپ پر یقین ہے، لیکن اپنے قلب کے اطمینان کے لیے کہ میرا قلب اور دل مطمئن ہو جائے، تو بالکل ہمیں اپنے اداروں پر، پولیس پر، اور جو ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے اس پر ہمیں پورا اعتماد اور پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنی بہترین کارکردگی کے ساتھ، اور الحمدللہ اس حوالے سے آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب نے بھی اپنے ان بہترین بندوں کو، بہترین ایس پیز کو اور ایس ایس پیز کو اس ایس آئی ٹی میں انہوں نے شامل کیا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں پوری امید ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اپنے اطمینان کے لیے، تاکہ اس کے ساتھ جو افراد ملوث ہیں اور جو افراد کنیکٹڈ ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے. ایگزیکٹلی ریاست ہے، عوام کو مطمئن کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل سر، کہا جا رہا ہے، وزیر داخلہ کی جانب سے بھی کہا گیا، ڈی آئی جی کوئٹہ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ متاثرہ خواتین ہیں وہ افغانستان جو ہے ان کو بھیجا گیا ہے یا شفٹ کر دیا، منتقل کیا گیا ہے. تو آپ کے کیا اطلاعات ہیں کہ واقعی وہ افغانستان گئے ہیں یا یہیں آس پاس ہے؟ کیا آپ کی اطلاعات کیا ہیں اس حوالے سے؟ بہرحال ہمیں جو ظاہری، ہم جو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے کوئٹہ میں، اور کوئٹہ کی حد تک، ہمارے علاقے کی حد تک ان کی طرف سے کوئی خبریں ہمیں موصول نہیں ہو رہی ہیں. لیکن آفیشلز کے مطابق جو ان کی آئی پی ایڈریس وغیرہ ٹریس کی گئی ہے وہ سب افغانستان سے منسلک ہوتی ہیں، اور افغانستان کا آئی پی ایڈریس یہاں پر شو ہو رہا ہے. تو ہم اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ یقیناً شاید ان کو افغانستان میں کسی طرح منتقل کیا گیا ہے. علامہ صاحب، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے اطلاعات کے مطابق کتنی ایسی خواتین، کوئی فگر ہوگا، رف سے فگر، کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، کتنی خواتین اس جو ہے وہ ویڈیو اسکینڈل میں متاثر ہیں؟ آپ کے پاس کوئی فگر ہوگا ایسا؟ فگر تو اس حوالے سے نہ آفیشلز ہمیں دے رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں خود اس حوالے سے کچھ، لیکن یہ کہ دسیوں خواتین جو ہے وہ اس مسئلے میں گرفتار ہیں. یہ اوورال جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، ایگزیکٹ فگر بتانا شاید ایکوریٹ نہ ہو، اور شاید ہاں رف یہ کہ دسیوں خواتین جو ہے وہ اس مسئلے میں گرفتار ہو چکی ہے اب تک. ہماری بھی کوششیں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ ایک واقعہ ہے، ایک بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے، یہاں پر اس طرح کے واقعات کا ہونا شرمندگی کا باعث ہے. سر، اس کے علاوہ قومی اصلاحی کمیٹی ہے، جو خواتین متاثرہ ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، واپس ان کو سماج میں لانے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں سر؟ ہم کوشش کر رہے ہیں بہرحال اس حوالے سے کہ ہم سے جو خواتین، متاثرہ خواتین ہیں، وہ سامنے آئیں، اور جتنی زیادہ ہو سکے جو خواتین متاثر ہو چکی وہ سامنے آئیں اور اس شخص کے خلاف اپنا ایف آئی آر درج کرائیں، اور اپنا بہرحال ایک گواہ کے طور پر اور ایک مدعی کے طور پر سامنے آتا کہ یقیناً اسے سخت سے سخت سزا دی جائے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ چونکہ بہت حساس معاملہ ہے، لہٰذا بہت ساری خواتین جو اس میں گرفتار بھی ہیں وہ اپنی عزت کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہی ہیں. تو یہ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری حد تک ہم ایک مثال کے طور پر میں ایک عالم دین ہونے کے ناطے اور اس کمیٹی میں جو مختلف ممبرز ہیں، وہ ہم سب اپنی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ہم کر سکیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکیں، ان کو ایکوموڈیٹ کر سکیں، ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اس میں پیچیدگیاں زیادہ ہیں اس مسئلے میں، تو اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا بھی ہے. سر، پولیس اور جو دیگر ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ، اور سیاسی قیادت ہے، ان کا تعاون کیسا ہے اس کمیٹی کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ، اس حوالے سے ان کا تعاون کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ ہم جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ملے ہیں، مختلف
قبائلی جو سردار ہیں اور جو بزرگ ہیں ان سے ملیں اور جو آفیشل سے ملیں. الحمدللہ ان کی طرف سے بلوچستان ہائی کورٹ بار اور ان سے ہم ملے ان کے پینل سے, تو الحمدللہ ان کی طرف سے بھرپور یہ تعاون کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پولیس, اسپیشلی پولیس جو جب بھی ہم اپڈیٹ لینے کے لیے میٹنگ وغیرہ ان سے ان میٹنگز وغیرہ کے لیے کال کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کی پوری کوآپریشن ہے اور وہ 24/7 تقریباً ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے آمادہ ہیں. بہرحال اپنی طرف سے وہ کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ہم بھی جب ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. سر آپ کے علم میں, اس کمیٹی کے علم میں کہ اس 3 چونکہ نامینیٹ ہیں, اس 3 ملزمان اس واقعے میں ویڈیو اسکینڈل میں, آپ کے خیال میں چونکہ آپ کی شاید ان خواتین سے بھی, متاثرہ خواتین سے بھی بات ہو, آپ کے خیال میں کتنے اس میں جو ہے وہ لوگ اس ویڈیو اسکینڈل میں ملوث ہو سکتے ہیں ان 3 سے ہٹ کر؟ اس میں بہرحال اس شخص کے اگر فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے اور ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ نہیں لگتا کہ 1-2 بندوں کا کام ہوگا. یقیناً اس میں بہت سارے افراد ملوث ہیں اور شاید انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا بھی یہی کرتے ہیں اور امید بھی یہی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ مختلف جو عناصر اس میں ملوث ہیں وہ یقیناً کیفر کردار تک پہنچیں گے, انہیں قرار واقعی سزا ملے گی. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مختلف جگہوں پہ رابطے کر رہے ہیں تو مختلف اور نامز بھی سامنے آ رہے ہیں, تو اس سے لگتا ہی ہے کہ صرف یہ 1-2-3 بندوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے عناصر شریک ہیں. بہرحال کنفرم تو جب تک ہمارے پاس ایویڈنس ہوگا نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے قطعی حوالے سے, لیکن یہ کہ مختلف نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. سر کمیٹی سے کوئی متاثرہ خاتون کی یا متاثرہ لڑکیوں سے آپ کا رابطہ ہوا ہے, کمیٹی کا رابطہ ہوا ہے؟ جی بالکل. ان میں سے ایک ہماری ایک خاتون ہیں, ان کے ساتھ جو اس کیس کی وکٹم ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہماری کمیٹی میں جو فیمیلز ہیں ان کا ڈائریکٹلی ان کے ساتھ رابطہ ہے اور الحمدللہ وہ بہترین انداز میں اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں. علامہ صاحب ایک لاسٹ کویشچن ایسی جنرل ہٹ کر کہ یہ تو سارے قوم کا مسئلہ ہے, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ ویڈیو اسکینڈل سارے قوم کا مسئلہ ہے. بالکل. یہ میں شروع سے یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ کوئی کسی خاص فرقے کا یا کسی خاص قبیلے کا یا کسی خاص فرد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. چونکہ جو کام اس ویڈیو اسکینڈل میں جو کام سامنے آئے, جو درندگی ہوئی ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے, وہ ہمارے ویلیوز کے خلاف ہے, ہمارے قبائلی ویلیوز کے خلاف ہے, ہمارے فطری ویلیوز کے خلاف ہے, ہمارے اخلاقی اور ایتھیکل ویلیوز کے خلاف ہے, اور ہماری سب سے بڑی بات جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے. چونکہ ہمارا ملک جو جمہوری اسلامی پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے, تو یہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہے. لہٰذا یہ ایک فرد کا یا بعض افراد کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پوری قوم اور پوری ملت کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی سر, میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قوم کا مسئلہ ہے تو قومی اصلاحی کمیٹی بنائی آپ نے, اس میں صرف ہزارہ کمیونٹی کیوں نمائندگی دی گئی ہے, صرف ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا افراد کو, چونکہ یہ سارے قوم کا مسئلہ ہے تو تمام لوگوں کو شعبوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ کمیٹی بھی تو بنائی جا سکتی تھی. یہ اصلاحی کمیٹی میں دیگر جی بالکل. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال چونکہ یہ مسئلہ ابھی جو وکٹمز 1-2 سامنے ہیں وہ علمدار روڈ سے بلانگ کرتی ہیں, تو چونکہ وہ علمدار روڈ سے بلانگ کرتی, ابتدائی طور پر یہ کمیٹی علمدار روڈ سے بنائی گئی, لیکن یہ کہ ہمارا مقصد اور ہدف یہ کہ یہ ایک سب کمیٹی ہے, اس کے اوپر ایک اور قومی لیول پر ایک کمیٹی بنائی جائے. اسی وجہ سے ہم الحمدللہ مختلف سول سوسائٹی اور مختلف علماء, مختلف پولیٹیکل پارٹیز, ان سے مسلسل ہم رابطے میں, اور اس حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک بڑی کمیٹی کی, پوری قوم کی کمیٹی اس طرح بنائی جائے جس میں مختلف قبائل, مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوں, تاکہ آئندہ پورے بلوچستان کے لیول پر اس طرح کے واقعات سے اوائڈ کیا جا سکے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, تھینک یو ویری مچ. ایک ہفتے سے ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, آپ کی بھی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. ناظرین, علامہ علیم حسنین ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے ہمیں اوور آل سناریو سے بتایا کہ جس طرح ویڈیو اسکینڈل کے بعد جو موضوع بنا, ان کی میٹنگ جاری ہے, پولیٹیکل اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس حوالے سے بیک وقت جو ہے وہ کام کرنے میں مصروف ہیں. علامہ صاحب نے ہمیں اوور آل سناریو سے جو ہے وہ آگاہ کیا. علامہ صاحب آپ کا اگین بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی یہ موضوع اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.